نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثير ويعلم الصغير والكبير ويعلم القريب والبعيد ويعلم الباطن والظاهر يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وهو سبحانه اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی اللطیف باریک بین ہے، الخبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، الذی وہ جو یعلم جانتا ہے، القلیل تھوڑے کو بھی، والکثیر اور بہت کو بھی، ویعلم اور جانتا ہے، الصغیر چھوٹے کو بھی، والکبیر اور بڑے کو بھی، ویعلم اور جانتا ہے، القریب قریب کو، والبعید اور بعید کو یعنی دور کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے، الباطن باطن کو، پوشیدہ کو، والظاہر اور ظاہر کو۔ یا بنی اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو اگر ہو، مثقال حبۃ ایک دانے کے برابر، من خردل رائی کے، فتکن پھر ہو وہ رائی کا دانہ، فی صخرۃ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ لے آئے گا اس کو اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لطیف باریک بین ہے، خبیر خوب خبر رکھنے والا، الذی یعلم خفایا القفار والبحار والجبال والظلام، پس پاک ہے وہ باریک بین باخبر جو مطلع ہے، جانتا ہے، علی البواطن پوشیدہ چیزوں کو، والاسرار اور رازوں کو، الذی وہ جو یعلم وہ جانتا ہے، خفایا چھپی ہوئی چیزیں، القفاری بنجر زمینوں کی، والبحاری اور سمندروں کی، والجبالی اور پہاڑوں کی، والظلامی اور اندھیروں کی۔ تو بیسیکلی اس پیراگراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوب باخبر ہونے اور صرف سرسری اطلاع نہیں ہے، سرسری علم نہیں، بلکہ باریکی کے ساتھ تمام چیزوں کو جاننے کی بات ہو رہی، خفایا اور اسرار اور باطن اور ظاہر اور صغیر اور کبیر اور قلیل اور کثیر اور قریب اور بعید، سب کا سب، یعنی اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ واللہ جل جلالہ علام الغیوب وعلمہ محیط بکل شیء لا یند عنہ شیء فی الزمان ولا فی المکان فی الارض ولا فی السماء فی اللیل ولا فی النہار۔ واللہ جل جلالہ اور اللہ جل جلالہ علام الغیوب غیبوں کا خوب جاننے والا، وعلمہ اور اس کا علم، محیط چھایا ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، بکل شیء ہر چیز پر، لا یند عنہ نہیں اسکیپ کر سکتی اس سے، یعنی چھپ نہیں سکتی، شیء کوئی بھی چیز، فی الزمانی کسی زمانے میں، ولا فی المکانی اور نہ کسی جگہ پر، نہ کسی مکان میں، فی الارض زمین میں ہو، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، فی اللیل رات میں، ولا فی النہار اور نہ دن میں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح غیب کو جاننے والا ہے اور اس طرح اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے کہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی جگہ پر، زمین میں یا آسمان میں، رات میں یا دن میں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز سے پورا باخبر ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر وما فی جوف الارض وما فی طباق الجب من حی ومیت ورطب ویابس یعلم ذلک ویراہ فی اللیل او النہار فی النور او الظلام ذلک عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی البر جو خشکی میں ہے، والبحر اور سمندر میں، وما فی جوف الارض اور جو زمین کے پیٹ میں ہے، وما فی طباق الجب اور جو فضا کے اندر ہے۔ طباق کہتے ہیں نا کسی چیز کی خلا کا حصہ جو ہے، من حی و میت زندہ میں سے اور مردہ میں سے، ورطب و یابس اور تر اور خشک، یعلم ذالک اس کو جانتا ہے، ویراہ اور وہ اس کو دیکھتا ہے، فی اللیل او النہار رات میں ہو یا دن میں، فی النور روشنی میں، او الظلام یا اندھیروں میں، ذالک وہ ہے عالم الغیبی
جاننے والا غیب کا، والشہادتی اور حاضر کا، العزیز الرحیم جو زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے، اس کے بعد میں آگے چلوں گی. بولیے. یہ بہت امیزنگ بات ہے کہ کائنات کی یہ چیز ہمیشہ مجھے اسٹرائک کرتی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آتی ہے قرآن میں بھی، کہ آن ون ہینڈ اس کو پورے یونیورس کا نالج ہے، مطلب ہر بڑی سے لے کے ہر چھوٹی چیز تک. اینڈ دین ہی نوز آور ہارٹس اینڈ ایوری تھاٹ دیٹ پاسز تھرو آور مائنڈ. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا یعنی کہ اٹینشن ہے کہ ہی کیئرس فار اس، لائک ہماری ہر ایک تھاٹ کی اس کو پرواہ ہے. اٹس ناٹ لائک مطلب اگر ہم ہوں یا کسی انسان کو اگر ہم اس کی جگہ پر رکھیں تو ایسے ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری اٹینشن سے گزر جاتی ہیں، یا ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر نہیں کر سکتے بیکاز وی ہیو سو مچ ایلس ٹو وری اباؤٹ، اینڈ یٹ ہی از ورینگ اباؤٹ ایوری تھنگ بیونڈ امیجنیشن، اینڈ یٹ وہ ہمارے دل کی بھی ہر چھوٹی چیز کی کیئر کرتا ہے. جی، عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، کن لوگوں سے بہت انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کن لوگوں کی ہیبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جنہوں نے کوئی بہت بڑی ڈگری کی ہوئی ہو یا پھر ان کے پاس کوئی خاص اسکل ہو، تو ہمیں ایک دم فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے 2 یا 3 PhDs کی ہوئی یا 2-3 چیزوں کی اسپیشلائزیشن ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم ایک دم مروب ہو جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا کے جتنے بھی انسان اول سے آخر تک، ان سب کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے یا قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، پھر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کو نہیں مانتے، اور نہ اس سے ڈرتے ہیں اور نہ اس سے مروب ہوتے ہیں اور نہ اس کا خوف اور خشیت ہے ہمارے اندر. عملی زندگی میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان کر یا مان کر پھر ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آتی. سوچنے کی بات تو یہ اور اسی کو پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کس وقت دینی ہے اور کس وقت وہ کام ہونا ہے. یعنی کہ تقدیر کا جو علم ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. سارے لوگ ہم سے غافل ہو سکتے ہیں. ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اچانک وہ سو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی اس وقت ضرورت کیا ہے. اسی طرح باقی ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، یعنی انسانوں میں سے جب ہمیں کسی کی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے. بیمار ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمیں کیا بیماری ہے اور اس کا علاج صحیح ہوگا، اور یہ تو جو بتائے گا وہ تو بس آخری حرف ہے. اور اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز قرآن مجید میں یا حدیث میں آتی ہے تو ہم اس کو بس ایسے لائٹلی لیتے ہیں، اس کو ویلیو نہیں کرتے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے کہ یہ عالم الغیب والشہادہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ، یہ دیا ہوا علم. تو جو جتنا اللہ کے علم پر یقین رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ دراصل اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بھی دل و جان سے مانتا ہے. میں یہ سوچی تھی کہ مجھے یہ چیز بہت موٹیویٹ کرتی ہے قرآن کی جو آیت ہے نا کہ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جی ہاں. اس کے بارے میں بھی دل میں خیال آ رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں. وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب المختومة في العالم العلوي وفي العالم السفلي، ويعلم مجاهل البر الواسعة وغيابات البحر العميقة، ويعلم عدد الأوراق الساقطة من أشجار الأرض وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض وكل رطب ويابس في هذا الكون العظيم لا يند منه شيء عن علم الله المحيط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الذی وہ ذات ہے، یعلم جو جانتا ہے، استار الغیوب غیب کے پردوں کو، یعنی جو چیزیں غیب میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. استار کا لفظ کس سے نکلا ہو؟ جی سطر سے. تو پھر استار کیا ہوئے؟ ویلز، کورز.
یعنی غیب کے جو پردے ہیں یا غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو جانتا ہے. استار الغیوبی غیب کے المختومتی جن پہ مہر لگی ہوئی ہے. فی العالم العلوی عالم علوی وفی العالم السفلی اور عالم السفلی آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. کہ کچھ چیزیں تو انسان اپنی تحقیق سے کوشش سے محنت سے تجربوں سے جان لیتا ہے, لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی تہ تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا چاہے ساری زندگی بھی لگا دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور کے لیے رکھا ہی نہیں. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مجاہل البر الواسعتی وسیع میدانوں کے, بر ہوتا نا خشکی کا ٹکڑا, اور مجاہل یعنی جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں, ایسی لینڈز اور ایسے علاقے ایسے جو ہمارے علم سے دور ہیں. یعنی یوں کہیے کہ وسیع گمگشتہ میدان ان کو بھی جانتا ہے. وغیابات البحر العمیقتی اور گہرے سمندر کی گہرائیاں. ویعلم عدد الاوراق الساقطتی اور وہ جانتا ہے عدد گرتے پتوں کا یا گرے ہوئے پتوں کا. من اشجار الارض زمین کے درختوں کے, یعنی زمین کے درختوں سے جو پتے گر جاتے ہیں ان سب کا عدد جانتا ہے, نمبر. وکل حبۃ اور ہر دانہ, مخبوءۃ جو چھپا ہوا ہے, خبا کا مطلب چھپا ہوا, فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں. وکل رطب اور ہر تر و یابس اور خشک, فی ھذا الکون العظیم اس عظیم الشان کائنات میں. لا یند منہ شیء اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, بھاگ نہیں سکتی, اسکیپ نہیں کر سکتی. ان علم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے, المحیط جو گھیرے ہوئے, بکل شیء ہر چیز کو, یعنی کوئی ایک چیز بھی اس میں سے مائنس نہیں ہو سکتی. وعندہ مفاتح الغیب اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. لا یعلمها الا ہو جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی البر والبحر اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں. وما تسقط اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا, الا یعلمها مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ اور نہ کوئی دانا, فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب اور نہ تر, ولا یابس اور نہ خشک, الا فی کتاب مبین مگر کھلی کتاب میں موجود ہے. جی کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ یہ جو استار الغیوب المختومتی اس سے کون سے مراد ہیں, جو مہر شدہ سے کیا مراد ہے؟ مہر کسی بھی چیز پہ جب لگ جاتی ہے تو سیل ہو جاتی ہے نا وہ چیز. جی یعنی کچھ غیب کی باتیں ایسی ہیں دنیا میں بھی آسمان میں بھی کہ جن کی مہر ہی کوئی نہیں توڑ سکتا, یعنی اٹل غیب ہے جو کسی کے بھی علم میں نہیں. اور اس کی وضاحت اس یہ آیت کر رہی نا, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اب وہ ہے کیا وہ ہمیں نہیں پتا. مثلا قرآن مجید میں 4 باتیں بتائی گئی نا کہ انسان جو ہے کس زمین میں مرے گا کسی کو نہیں پتا, اور اسی طرح کل کیا کرے گا یہ بھی نہیں پتا, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے, اور اسی طرح بارش کب ہوگی. ٹھیک ہے انسان اندازے لگاتے ہیں لیکن بہت دفعہ وہ اندازے غلط ہوتے ہیں, ایکوریٹ علم تو نہیں ہے. اور وہ بھی انسان کا علم غیب نہیں ہے, وہ مختلف چیزوں کے واسطوں سے ذرائع سے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے, یعنی آلات کی مدد سے. براہ راست علم نہیں ہے انسان کا وہ, جیسے بارش کے بارے میں کچھ کیا آسارائیاں ہو سکتی ہیں, یا بچے کی پیدائش کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. القفار ہے, القفار کا کیا مطلب ہے؟ بنجر زمین, ایسی زمین جس پہ کچھ نہیں اگتا, یعنی ایسی لینڈ جو بیکار ہو. فتبارک الرب العظیم پس بابرکت ہے رب عظیم, الواسع العلیم جو وسعت والا ہے بہت علم والا. الذی یعلم الغیوب کلها وہ جو جانتا ہے سارے غیبوں کو. ویعلم ما فی البراری والقفار من الحیوانات والاشجار والزروع والثمار والحصاء والرمال والانفاس والکلمات والذرات. ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی البراری جو صحراؤں میں ہے یعنی خشک حصوں میں, والقفاری اور بنجر زمینوں میں, من الحیوانات حیوانات میں سے, والاشجار اور درختوں میں سے, یعنی ان علاقوں میں بھی جو درخت ہیں یا حیوان ہیں یا جانور یا کیڑے مکوڑے چل پھر رہے ہیں ان کا علم بھی اللہ کو ہے. یہ کفار کی کیوں بات کر رہے ہیں بنجر اور ایسی زمینوں کا اور صحراؤں کا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں عام طور پر انسانوں کی آبادیاں نہیں ہوتی اور لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں, یعنی کسی کا علم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہے. اور بہت ساری یہ جگہ جو نا اکثر پہاڑوں کے بیچ میں. جی ہاں,
بعض اوقات اونچے پہاڑوں کے بیچ میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. اکثر سعودی عرب میں سائٹوں پہ ہی دیتے ہیں سینٹر میں. سعودی عرب میں ایک گیٹ جگہ ہے سینٹر میں, کہیں سٹی سائڈ پہ کم ہی. جی ہاں, یعنی دور دراز علاقے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا حرکت اس وقت ہو رہی ہے, لیکن اللہ کو بھی پتا ہے. یعنی جو علاقے ہمارے انٹرسٹ کے نہیں ہیں لیکن اللہ کو وہاں کا بھی پتا ہے سب کچھ, کہ وہاں کس طرح کے حیوانات رہتے ہیں اور درخت ہیں. یہ تو اب تحقیقات ہو رہی ہیں نا, لوگوں میں اور بچوں میں شوق پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ریسرچ کریں اور مختلف علاقوں کو ایکسپلور کریں, جانیں, معلوم کریں. استاذہ البراری کیا ہے؟ براری بر سے نا, بر جنگل کو کہتے ہیں, یا بر و بحر نہیں ہوتا, بحر کا اپوزٹ ہے خشکی جو ہوتی. جی ہاں, خشک علاقے. والزروع والثمار, اور کھیتیاں اور پھل. والحصا, اور پیبلز, حصا کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے. والرمال, اور ریت یعنی ریت کے ذرات. والانفاس, اور سانسیں, سانسوں کی تعداد. والکلمات, اور کلمات یعنی الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. والذرات, اور ذروں کی تعداد. یہ سب بھی اس کے علم میں ہے. کچھ روز پہلے کسی نے مجھے ایک آرٹیکل بھیجا جو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اس سینس میں کہ ان کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ انکشافات کیے کہ وہ کیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ پوٹیٹو بگ جو ہوتا ہے اس کے انڈے سے 7 دن میں بچے نکلتے ہیں, کناری کے 14 دنوں میں, پھر مرغی کے 21 دنوں میں, بطخ جو ہے اور ہنس اس کے 28 دنوں میں, جنگلی بطخ 35 دنوں میں 35 ڈیز میں, طوطے اور شتر مرغ کے بچے 42 دنوں میں نکلتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے 7 پہ تقسیم ہوتے ہیں اور ایک ہفتے کا فرق ہے. لیکن کس نے یہ پلاننگ کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو اب انکشاف کریں, او اچھا ایسے ہوتا ہے, اور بہت سو کا تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ہاتھی کو آپ دیکھیں, اس جانور کی 4 ٹانگیں سب ایک ہی سمت میں آگے جھکتی ہیں, اور کوئی اور جانور اس طرح نہیں اس نے تخلیق کیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ جانور جو ہے یہ 2 ٹانگوں سے گزارا نہیں کر سکتا. حالانکہ گھوڑا آپ دیکھیں وہ اپنی آگے کی 2 ٹانگوں کے سہارے زمین سے اٹھتا ہے. کبھی آپ نے گھوڑے کو اٹھتے ہوئے زمین سے دیکھا ہو. گائے جو ہے سب سے پہلے اپنی پچھلی 2 ٹانگوں کے ساتھ زمین سے اٹھتی ہے, اس کا پچھلا حصہ بھاری ہوتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بنائی چیزوں پر غور ہی نہیں کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربوز کے ہر چھلکے پر ایون نمبر میں دھاریاں ہوتی ہیں. ہر تربوز کے اوپر اگر دھاریوں کو گنا تو ایون نمبر ہوتا ہے. اسی طرح ہر مالٹے میں آڈ نمبر میں کاشیں ہوتی ہیں. ہر سٹا جو ہوتا ہے اس میں ایون نمبر میں دانوں کی قطاریں ہوتی ہیں. گندم کی ہر بالی میں ایون نمبر کے حساب سے دانے ہوتے ہیں. کیلے کے ہر گچھے کے سب سے نچلی قطار میں ایون نمبر میں کیلے ہوتے ہیں, اور ہر قطار کے اندر سے ایک کم ہوتا جاتا ہے تو وہ خوبصورت بنچ بن جاتا ہے اوپر جا کے. یعنی ایک ایون اور ایک آڈ, ایک ایون آڈ, تو پھر وہ اتنا خوبصورت گچھا بنتا ہے. پھر سمندر کی لہریں ہر طرح کے موسم میں ہر منٹ میں 26 بار ٹکراتی ہیں, چاہے سردی ہو گرمی ہو, ہر منٹ میں 26 ٹائم پانی نے زمین سے جا کے مارنی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دن کے مخصوص اوقات میں پھول کھلتے ہیں. کچھ پھول کسی وقت کھلتے ہیں, کچھ کسی وقت, کوئی کسی وقت. لیکن ہمارا علم کہاں ہے, ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, غور بھی نہیں کیا, ان چیزوں کو جانا بھی نہیں. لیکن جس نے بنایا اس نے ان چیزوں کو بنانے سے پہلے ہی ان کے بارے میں سب کچھ طے کر دیا. یعنی اس نے یہ تک پلاننگ کی کہ تربوز کے اندر کتنی دھاریاں بنیں گی اور کس پھول کی کتنی پتیاں ہوں گی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے, اور وہ علم جو چیزوں کو وجود میں لانے سے بھی پہلے کا ہے. وَسُبْحَانَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْبِحَارِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَالْحَيَوَانِ وَالذَّرَّاتِ, اور پاک ہے وہ ذات جو جانتا ہے جو سمندروں میں ہے نباتات میں سے, یعنی سمندر میں کیا اگتا ہے, والمعادن, اور معادن یعنی مائنز, والحیوان, اور حیوانات, والذرات, اور ذرے. یعنی خشکی پر تو ذرات گننا آسان ہے, سمندر کے پانی میں کتنے ذرے ہیں یہ کون گن سکتا ہے, اور کس کس قسم کے حیوانات ہیں, اور کیسی کیسی مائنز ہیں وہاں, اور ان سے کیا نکلتا ہے, یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور یہ صرف ایک پلانٹ کی بات ہے نا. الا ما اعظم الرب سبحانہ وما اوسع علمه الذي يبهر عقول العقلاء ويذهل افئدة النبلاء.
فسبحانہ من الہ لا يحصي احد ثناء علیہ ولا يحيط احد بشیء من علمہ الا بما شاء. الا سنو، خبردار، ما اعظم الرب سبحانہ، کتنا عظیم ہے رب سبحانہ و تعالی، وما اوسع علمہ، اور کتنا وسیع ہے اس کا علم، الذی، وہ جو، یبہر، حیران کر دیتا ہے، عقول العقلاء، عقل مندوں کی عقلوں کو، عاقلوں کی عقلوں کو بھی مدہش کر دیتا ہے، ویذہل، اور حیران کر دیتا ہے، افئدۃ النبلاء، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں کو. نبیل کہتے ہیں جو واقعی عقل مند سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. فسبحانہ من الہ لا يحصي احد ثناء علیہ، فسبحانہ، پس پاک ہے وہ، فسبحانہ من الہ، ایسا الہ، لا يحصي عدد، نہیں احاطہ کر سکتا کوئی ایک بھی، ثناء علیہ، اس کے اوپر تعریف کا، یعنی اس کی تعریف کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تو کوئی بھی ایسا نہیں، نہ کوئی نوبل شخص اور نہ کوئی عام شخص کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا. وہ سارے کے سارے، یعنی جتنا جتنا علم حاصل کرتے جاتے اتنا ہی ان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور وہ ایک دہشت میں آ جاتے ہیں. ولا يحيط احد بشيء من علمه الا بما شاء، اور نہ ہی کوئی ایک احاطہ کر سکتا ہے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہتا ہے. واللہ سبحانہ هو العلیم بكل شیء، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ جاننے والا ہے ہر چیز کو. ولا يخفى عليهم من احوال خلقه شيء، اور نہیں چھپا ہوا اس سے اس کی مخلوق کے احوال میں سے کچھ بھی، یعنی مخلوق کے حالات بھی جانتا ہے، صرف انسان نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے حالات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. فهو الذي خلق البشر، پس وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو. وخلق قلوبهم، اور پیدا کیا ان کے دلوں کو. وخلق نفوسهم، اور پیدا کیا ان کے نفسوں کو. وهو الذي يعلم، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے مداخلها، ان کے داخل ہونے کی جگہ کو، ومکامنها، اور ان کے چھپنے کی جگہ کو. التي اودعها اياها، وہ جس نے سپرد کیا ان کو اس کے. ويعلم الجهر وما يخفى، اور وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی، اونچی آواز کو بھی، وما يخفى، اور جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. فماذا نخفي وماذا نعلن، تو ہم کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو بھی ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما يخفى، اور نہیں چھپی ہوئی، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان. کتنی زبردست آیت ہے نا کہ بعض اوقات انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد، مجھے اس کو پڑھ کے یہی لگ رہا تھا کہ جب لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتا میرے حالات کتنے خراب ہو گئے، یہ بھی کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا. مطلب جس طرح کہتا ہے کہ جس رب نے اپنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ذرات کتنے، زمین میں کتنا، جس نے ہمارے نفوس بنائے ہیں وہ ہم سے کیسے یعنی بے خبر رہ سکتا ہے، ہم اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں. یہ سوچنا کہ ہاں وہ تو بات کی باتیں دیکھی جائے گی، کیا مطلب یہ اس طرح جو لوگ سوچتے ہیں. بالکل، اور سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اکثر مدرس کہتی ہیں نا بچوں کو کہ مجھے پتا ہے تمہارا، میں ہی تمہیں پیدا کیا یا جنا ہے، تو ہم لوگ اس کو بڑی اس طرح سمجھتے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں، اکثر اس کو ہم بڑا نان سیریسلی لیتے ہیں. لیکن مدرس کتنا آپ کو بہت ساری چیزوں میں آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے، بتاتی ہیں، آپ کو بتاتی، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایکچوئل میں کریٹ کیا ہے. بالکل، مدرس تو صرف ڈلیور کرتی ہیں، کریٹ نہیں کرتی. دو لوگ ہم سے بات کرنے لگے، یا ایک ماں کے 2 یا 3 بچے اکٹھے بولنے لگے تو وہ ان کو ڈانٹ دیتی، چپ کرو، ایک بات کرو، ایک وقت 2 کی بات کٹھی نہیں سمجھ آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب کی آوازیں سن رہا ہے، سب کو جانتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوچتی ہوں کسی ٹائم کہ
میں کسی کو سچ بتانا مطلب جیسے لائف میں ایمان میں کسی کو سچ بتانا چاہتی ہوں، لیکن میں پتہ نہیں کیوں ڈر جاتی ہوں. مجھے حالانکہ یہ پتا ہوتا ہے کہ مطلب ان کو بعد میں بتا بھی دوں گی، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن میں بہت ڈر جاتی ہوں. تو اس کو انسان کیسے مطلب اپنے ڈر کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ چھپا کے بھی جانا کا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے چھپا کے کہیں نہیں جانا، اور بعد میں مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں بعد میں خود بتا دوں گی ان کو، لیکن مجھے پہلے جھوٹ نکل جاتا ہے مجھ سے. تو اس کو کیسے انسان دور کرے؟ اللہ نے اختیار دیا نا. ایسا تو نہیں کہ ہم بے اختیار ہیں کہ ہم سچ بولیں تو جھوٹ بولیں. بے اختیاری میں ہمارے یہ نکلتا ہے. سب ہمارے اپنے فیصلے ہیں، تو پہلے سے اپنے ساتھ عہد کر لینا چاہیے. نہیں، وہ ایسا ہوتا ہے دل میں کہ شاید جتنا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی جائے گی، لوگوں کا ڈر نکلتا جائے گا. ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. یہاں پہ لکھا ہے وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ قَلْبِهِ شَيْءٌ. تو میں نے سوچی تھی کہ مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو فیلنگ وغیرہ ہوتی ہے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے فرینڈس خود ہی سمجھ جائیں نا، تو ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں خود ہی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں اترتے اور ہم لوگ پھر ڈس اپوائنٹ رہتے ہیں کہ نہیں مطلب کو جو سمجھ نہیں ہے اس کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہو سکتا ہے کہ ان ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور انسانوں سے ایکسپیکٹیشن لگانی نہیں چاہیے کبھی بھی. بالکل. جتنی زیادہ ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں اتنا ہی ہرٹ ہوتے رہتے ہیں. السلام علیکم. تعالیٰ کو سوچیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے ہماری کیا پرابلم ہے. جس طرح میں آج اپنی کورس چار کے پاس جا کے کہوں کہ آج ہمارا پیپر کروا دیں، ان کو تو پتا ہے ہمارا پیپر ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو میں یہی سوچتی تھی کہ کیونکہ اس کو پسند ہے کہ ہم مانگیں اس سے، چاہے وہ پہلے سے جانتا ہے. پھر بھی ہمارا کام ہے اس کی اطاعت کرنا. عبادت اسی چیز کا نام ہے. اس لیے ہم باوجود اس کے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہی ہے، لیکن پھر بھی اسی کا حکم ہے کہ پھر بھی مانگو، کیونکہ اس سے عاجزی آتی ہے. ان السر والجہر كله مكشوف لعلم الله سواء وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من السر وهو عليم بذات الصدور فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق الصدور ألا يعلم سبحانه من خلق وهو الذي خلق. ان السر بے شک چھپا ہوا، والجہر اور ظاہر، کلہ سارے کا سارا، مکشوف کھلا ہوا ہے، لعلم اللہ اللہ کے علم کے لیے سواء برابر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سب کھلا ہے اور سب برابر ہے، خواہ وہ چھپا ہے یا ظاہر. وہو سبحانہ یعلم ما هو اخفی من السر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اخفا ہے یعنی زیادہ چھپا ہوا، من السر چھپے ہوئے سے بھی. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ جانتا ہے یا خوب جانتا ہے سینوں کے بھید کو. وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، ما فی الصدور جو سینوں میں ہے یعنی دل، کما خلق الصدور جیسے اس نے پیدا کیا سینوں کو، یعنی سینہ بھی اسی نے بنایا اور سینے کے اندر کی چیزیں بھی اسی نے بنائی. الا یعلم سبحانہ، کیا نہ جانے گا وہ جو پاک ہے، من خلق جو اس نے پیدا کیا، وہو الذی خلق اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا. وہو سبحانہ اللطیف الخبیر، اور وہ پاک ہے باریک بین باخبر. الذی وہ جو یصل علمہ الی الدقیق والصغیر پہنچتا ہے اس کا علم چھوٹے، دقیق یعنی باریک، والصغیر اور چھوٹے کو، بہت ہی باریک اور چھوٹی چیزیں جو ہیں ان تک بھی اس کا علم پہنچتا ہے. والخفی والمستور، وہ چھپا ہوا اور جو ڈھکا ہوا ہے. فیعلم النیات، وہ جانتا ہے نیتوں کو، والارادات اور ارادوں کو، والاقوال والافعال اور اقوال و افعال کو یعنی باتوں کو بھی اور اعمال کو بھی. والسرائر والغیوب اور رازوں کو اور غیب کی باتوں کو. واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. اور چھپاؤ اپنی بات کو یا اس کو ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین. واللہ جل جلالہ محیط بکل شیء، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے. احاط علمہ بالبشر وحرکاتہم، اس کا علم انسان کو اور اس کی حرکتوں کو، سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی انسانوں کو اور ان کی حرکات کو. فہم فی قبضتی، وہ اس کی مٹھی میں ہے. لا ینامون الا باذنہ، نہیں سو سکتے مگر اس کے اذن سے. ولا یقومون، اور نہیں اٹھ سکتے یعنی سو کر، الا باذنہ مگر اس کے اذن سے.
ولا تتحرك جوارحهم بفعل او ترک الا باذنه، اور نہیں حرکت کر سکتے ان کے اعضاء بفعل کسی کام کے ساتھ، او ترک یا چھوڑ کر اس کو، الا باذنه مگر اس کے اذن سے. یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہلتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کا اذن ہوتا ہے، یا ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اذن سے ہی ہوتا ہے. ولا يعملون من عمل، اور نہیں وہ عمل کرتے کوئی بھی عمل، الا وعند اللہ علم بما کسبت نفوسهم، مگر یہ کہ اللہ کے پاس علم ہوتا ہے جو ان کے دل کماتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کی باتیں بھی اس کو پتا ہوتا ہے. من خیر او شر، خیر یا شر میں سے، یعنی ان کی نیت یا ارادہ کیا ہوتا ہے اس وقت. وہم مراقبون فی حرکاتہم و سکناتہم، اور وہ واچ کیے جا رہے ہیں. مراقب کا مطلب جس کو واچ کیا جا رہا ہو. فی حرکاتہم اپنی حرکتوں میں، و سکناتہم اپنی ٹھہراؤ میں. سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا. حرکات و سکنات، حرکات ہوتا ہے کسی چیز کا موو کرنا، اور سکنات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا، یعنی حرکت نہ کرنا. لا يند عن علم اللہ منہم شیء، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز اسکیپ نہیں کر سکتی، نکل نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہے جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کمائی کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تم کو اس میں اٹھاتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ طے شدہ مدت پوری کی جائے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تمہارا لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتائے گا. سبحانہ القاہر فوق عبادہ، العلیم بأحوالہم، الرقیب علیہم، وہم جمیعا تحت سیطرتہ وقہرہ وعلمہ، وکل حرکۃ من حرکاتہم بقدر، وکل نفس من انفاسہم بقدر، وعلیہم ملائکۃ یحصون علی کل انسان ما یفعلہ من خیر او شر فی الدنیا، ثم اذا جاء اجلہم توفتہم الملائکۃ الموکلون بقبض الارواح فلا یزیدون ساعۃ مما قدر اللہ ولا ينقصون، ثم يردون الى ربهم ليحكم فيهم بحسب اعمالهم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. اپنے بندوں پر غالب ہے، قاہر غالب کے معنی میں ہوتا ہے. العلیم باحوالہم، جاننے والا ہے ان کے حالات کو. الرقیب علیہم، ان پر نگہبان ہے. وہم جمیعاً، اور وہ سارے کے سارے تحت سیطرتہ، اس کے غلبے کے نیچے ہیں. وقہرہ، اور اس کے قہر کے. وعلمہ، اور اس کے علم کے. فکل حرکت من حرکاتہم، تو ہر حرکت ان کی حرکات میں سے بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے. وکل نفس من انفاسہم، اور ہر سانس ان کے سانسوں میں سے بقدر، ایک اندازے کے ساتھ ہے. وعلیہم ملائکۃ، اور ان پر فرشتے مقرر ہیں. یحصون، احصا یحصی کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا. یحصو جو ہوتا ہے وہ اور معنی رکھتا ہے. یحصون، شمار کرتے ہیں. علی کل انسان، ہر انسان پر. ما یفعلہ، جو وہ کرتا ہے اس کو. من خیر و شر، خیر یا شر میں سے، یعنی انسان کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے ہر اچھے برے کا خوب احاطہ کر رہے ہیں. اس کے ایک ایک حرکت کو، اچھی کتنی ہے دن میں مثلاً اور بری کتنی ہے، سب گن کے رکھتے ہیں. پھر دنیا میں بھی. ثم اذا جاء اجلہم، پھر جب ان کی موت آئے گی یا آتی ہے. توفتہم الملائکۃ، تو فوت کر لیتے ہیں ان کو فرشتے. الموکلون، جو مقرر ہیں. بقبض الارواح، روحیں قبض کرنے پر. موکل کا لفظ ہوتا ہے نا توکیل سے ہے، یعنی کسی کے سپرد کرنا ہے. وکیل بھی اسی سے ہوتا ہے جس کے حوالے انسان اپنا کیس کر دیتا. فلا یزیدون ساعۃ، تو نہیں وہ زیادہ کرتے ایک گھڑی بھی، ایک منٹ نہیں دیتے زیادہ. مما، اس سے جو قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. ولا ينقصون، اور نہ وہ کمی کرتے ہیں. ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے اور نہ ایک لمحہ جلدی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے یا طے شدہ وقت کے مطابق ہی وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہماری ٹائم مینجمنٹ کیا ٹائم مینجمنٹ ہے جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ورکرز ہیں، وہ اس قدر ایکوریٹ اور پنکچوئل ہیں اپنے ٹائمنگز میں بھی. ثم یردون الی ربہم، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں سے وہ اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. انسان یعنی
لیحکم فیہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، بحسب اعمالہم ان کے اعمال کے مطابق، وہو القاہر فوق عبادی وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، ویرسل علیکم حفظا اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفت رسلنا تو فوت کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، وہم لا یفرطون اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق پھر وہ پھیرے جاتے ہیں لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک مولا ہے، الا خبردار، لہ الحکم اسی کا ہے فیصلہ، وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، واللہ علیم بکل شیء اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، فلا یفلت شیء عن علم اللہ فی الارض ولا فی السماء تو کہیں بھی خطا نہیں ہوتی کوئی چیز یعنی ادھر ادھر نہیں ہوتی، عن علم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا یمکن اور نہیں چھپی ہوئی، ستر النوایا علیہ گٹلیوں کا کور اس پر، یعنی گٹلی جس چھلکے کے اندر ہوتی ہے وہ گٹلی اندر اس سے نہیں چھپی ہوئی، یعنی ہم جب تک گٹلی کو توڑ نہ لیں، جیسے بادام ہے مثلا یا کوئی بھی بیج ہے، تو جب تک ہم توڑے نہ اس کا غلاف نہ اتارے تو ہمیں نہیں پتا کہ اندر جلی ہوئی ہے، کٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، لیکن اس کو اندر کا حال بھی پہلے سے ہی پتا ہے، ولا اخفاء الکید عنہ اور نہ چال چھپتی ہے اس سے، یعنی کوئی کسی قسم کا مکر و فریب یا کسی کی کوئی چلی ہوئی چال اس سے چھپی ہوئی نہیں، ولا يمكن التفلت من الجزاء الدقیق اور نہیں ممکن کسی قسم کی کوئی گڑبڑ باریک حساب سے، باریک قسم کے حساب میں، یعنی کوئی چیز چوک نہیں سکتی، خطا نہیں ہو سکتی، کہیں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ولا التہرب اور نہ بھاگنا، من العلم اللطیف اس کے باریک علم سے، یعنی اس سے بھی کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، فکل شیء معلوم ہر چیز معلوم ہے، لعلام الغیوب غیبوں کے جاننے والے کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی علیہ شیء اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ ہم بھی کئی دفعہ بادام توڑتے ہیں یا گٹلی توڑتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا ہو نہیں، اللہ کے علم کا اس وقت ہمیں خیال ہو یا احساس ہو، اسی لیے ہم بے روح ہو کے بہت سے کام کرتے رہتے ہیں ایک روٹین میں، لیکن ہمارے دل میں اس وقت اللہ کی یاد نہیں ہوتی، یا ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے، یا اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی قدرت، اس کے علم کی قوت، اس کی حکمت، یہ سب چیزیں انسان کو معلوم ہونی چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے، تاکہ انسان جانوروں کی طرح بے خبر ہو کے زندگی بسر نہ کرے۔ آپ کچھ کہیں؟ میں یہ سوچتی جب میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ سوئے کو سویا ہوا اٹھ جاتا ہے اور جاگنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میں اپنے بارے میں سوچتی کہ جیسے ہمیں گناہوں کا نہیں پتا ہوتا، اب یہ دوبارہ سے دعائیں شافی پڑھ رہی ہوں، پڑھا گئی ہوں، تو اس میں مجھے اور بھی اپنی وہ چھپے ہوئی اپنی عادتیں اور وہ چھپے اپنے راز پتا چل رہے ہیں، کیونکہ انسان ساری زندگی علم حاصل کرے تب بھی ایک ذرہ بھی اپنے بارے میں پورا نہیں جان سکتا، اور دوسروں کے بارے میں تو کیا جانا، اور باقی مخلوق کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ علیم باحوال الخلائق کلھا، ہمارے علم کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالی خوب جاننے والا ہے ساری مخلوق کے حالات کو، احوال الخلائق کلھا، یعلم المؤمنین والکافرین والمنافقین، وہ جانتا ہے مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، وَيَعْلَمُ خَبَايَا نُفُوسِهِمْ اور وہ جانتا ہے ان کے نفسوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، خبایا چھپی ہوئی چیزیں، خفایا کی طرح، وَمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ صُدُورُهُمْ اور جس پر ان کے دل مشتمل ہیں یا ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، وَمَا يَصْدُرُ عَنْ جَوَارِحِهِمْ اور جو ان کے اعضاء سے صادر ہوتا ہے، یعنی جو ان کے جسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، لَكِنَّ الْأَحْدَاثَ وَمُدَاوَلَةَ الْأَيَّامِ بَيْنَ النَّاسِ تَكْشِفُ الْمَخْبُوءَ لیکن حادثات اور زمانے کی گردش لوگوں کے درمیان کئی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیتی ہے، یعنی بعض چیزیں انسان چھپا کے رکھتا ہے لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے، وَتَجْعَلُهُ وَاقِعًا فِي حَيَاةِ النَّاسِ اور کر دیتا ہے اس کو لوگوں کی زندگی میں واقع، اٹ ہیپنز ان دی لائف آف دی پیپل، وَتَحُولُ الْإِيمَانُ إِلَى عَمَلٍ ظَاهِرٍ اور پھر جاتا ہے، حالہ یحولو کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے ماحول ہوتا ہے نا، تو وہ ایمان جو پہلے اندر ہوتا ہے وہ ظاہر عمل میں آ جاتا ہے، وَتَحُولُ الْكُفْرُ
اور پھر جاتا ہے کفر والنفاق اور نفاق، کذالک اسی طرح الی تصرف ظاہر، ظاہری تصرف، یعنی حالات کے ساتھ ساتھ انسان کی منافقت بھی کھل جاتی ہے اور انسان کا کفر بھی سامنے آ جاتا ہے اور انسان کا ایمان بھی سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ جو انسان کے اعمال ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں. انسان کہنا نہیں میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کے یا تو منہ سے نکل جاتا ہے یا اس کی حرکتوں سے یا کسی بھی طرح سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء، اور یہاں سے حساب اور جزا جو ہے وہ متعلق ہوتے ہیں، یعنی اسی پر پھر بیس کرتے ہیں. فاللہ لا يحاسب الناس على ما يعلمه من امرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم، پس اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کا حساب نہیں لے گا اس بنا پر جو وہ ان کے معاملے میں جانتا ہے، ما يعلمه جس کو وہ جانتا ہے، من امرهم ان کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا ہے کون دنیا میں کیا کرنے والا، لیکن اس بنا پر وہ جزا یا سزا نہیں دیتا. وَلَٰكِن يُحَاسِبُهُمْ، لیکن وہ ان کا حساب لے گا کس پر؟ عَلَىٰ وُقُوعِهِ، ان چیزوں کے واقع ہونے پر، منہم ان سے، یعنی وہ چیزیں جب بندے پریکٹیکلی کر گزریں گے جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے 10 اقسام ہے اس کی، یعنی 10 گنا زیادہ اجر ہے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو ایک برائی لایا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، تو نہیں جزا دیا جائے گا مگر اسی کی مانند. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. لا يظلمون. کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے کوئی؟ جی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں کہ آپ نے جو لاسٹ پیراگراف پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے جو نالج ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی جج نہیں کریں گے بلکہ جب وہ حقوق ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی پتا ہے کہ میری زندگی کتنی ہوگی، میں کتنی نیکیاں کروں گی، کتنی برائیاں کروں گی. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی نہ کرے اور قیامت کے دن پیدا کر کے وہاں مجھے سزا جزا دے دے کہ مجھے چونکہ پتا تھا کہ تم نے یہ نیکیاں اور بدیاں کرنی ہیں تو اس لیے اس بنا پر وہ حساب لے. نہیں، ایسا نہیں وہ کرتا. اس کا علم پہلے سے ہے لیکن وہ انتظار کرتا ہے کہ لوگ اس کے علم کے مطابق وہ سب کچھ کر لیں، پھر وہ ان کے حق میں خلاف حجت ہوتا ہے جس کے کرنے کی وہ ان کو اجازت دیتا ہے. تقدیر کی بات آ رہی ہے نا. تقدیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم سابق، کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے ہی پتا ہونا. اچھا، ہم انسان جن کا علم اتنا محدود ہے، ہم اکثر کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے. بھئی کس نے بتایا تھا تمہیں کہاں سے پتا تھا؟ لیکن ہمارے چھوٹے موٹے تجربے کی بنا پر ایک اندازہ ہوتا ہے نا. اب مثلاً ہم میں سے کچھ لوگ جیسے وہ تیر اندازی کرتے ہیں یا نشانہ بازی کرتے ہیں تو ہمیں پہلے سے ایک اندازہ ہوتا ہے نا، قدر اندازے کو کہتے ہیں. ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سپیڈ سے میں نے اس جگہ پہ مارا تو جا کے لگ ہی جائے گا. تو اب جو پاس ایک ماہر شخص کھڑا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے لگا رہا ہے اس کا لگنا کوئی نہیں. اب ایک میرا علم ہے اور ایک ماہر کا علم ہے، فرق ہے نا. ماہر کا اندازہ میرے اندازے سے بہتر ہے، تو وہ جس کا علم کلی ہے اس کا اندازہ تو سب سے بہتر ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ علم کی بنا پہ سزا نہیں دیتا کسی کو جب تک کوئی کر نہ لے. اب سمجھ آ گئی؟ جی. واللہ بکل شیء علیم یعلم الجہر وما یخفی ویعلم کل شیء علما مطلقا کاملا شاملا والناس لا يعلمون الا ما شاء اللہ لهم ان يعلموه فهو سبحانہ العالم الذي علم عباده ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة وأحاط بكل شيء علما والعباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو الذي يعلم أقوالهم وأفعالهم ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم الجہر، ظاہر کو جانتا ہے، وما یخفی، اور جو چھپا ہوتا ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، علما مطلقا کاملا، ایسا علم جو ایبسولوٹ ہے، مطلق، کاملا کمپلیٹ ایبسولوٹ نالج کے ساتھ جانتا ہے ہر چیز کو، شاملا جو شامل ہے، یعنی مکمل ایک طرح سے ہر چیز کا احاطہ کیا. والناس لا يعلمون، اور لوگ نہیں جانتے، الا مگر ما شاء اللہ لهم ان يعلموا،
جو اللہ چاہے ان کے لیے کہ وہ اس کو جان لے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَالِمُ الَّذِي عَلِمَ عِبَادَهُ مَا فِيهِ مَصَالِحَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کی مصلحتیں کیا ہیں. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. والعباد، اور بندے لا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم کا الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے. وهو الذی یعلم اقوالهم، وہ اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے ان کے اقوال، وافعالهم، اور ان کے افعال. ویعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی مستقبل بھی جانتا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی میں آتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے. یعنی اللہ کے علم میں سے لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اور بندوں کا علم بس اتنا ہے الا بما شاء، مگر وہ جو خود چاہے. وسع، وسیع ہے، کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے. الانسان وعلمہ البیان تارۃ بلسانہ وتارۃ بقلمہ وتارۃ باشارتہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، اظہار سکھایا. تارۃ بلسانہ، کبھی اس کی زبان کے ذریعے اس کو بولنا سکھایا. وتارۃ بقلمہ، اور کبھی اس کے قلم کے ساتھ. وتارۃ باشارتہ، اور کبھی سائن لینگویج کے ساتھ، یعنی بیان کرتا ہے انسان 3 طریقوں سے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا، اظہار. کافی ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا علم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزیں جانتے ہیں. ابھی ہمیں اگر اپنے فیوچر کا پتا چل جائے، جیسے بفور اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں پہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کی ان کو خبر ملی، شی واز سو پینک اینڈ ایوری تھنگ. مطلب اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، تو یہ ہمارے ہی حق میں سے ہی ہونا، ہمیں بھی مشکل ہوگا. تو اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے جس سے ہم مسئلے نہیں کر سکتے اور ہم لوگ سکون سے بھی لائف گزار رہے ہیں. بالکل. تو بندے کے حق میں بعض چیزوں کی لا علمی جو ہے وہ فائدہ مند ہے. ابھی ریسنٹلی کل پرسوں کسی کے میں تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی، تو ان کی والدہ فوت ہوئی. تو کہتی میں جس وقت والدہ فوت ہو رہی تھی اس وقت میں ان کے پاس تھی اور میں ان کو کلمہ پڑھا رہی تھی. کہتی مجھے اتنا خوف آیا کہ آج اگر مجھے فرشتے نظر آ رہے ہوتے تو کیا حال ہوتا، جان کھینچ رہے ہیں، تو استاد اس کے رونا ہی شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں صرف محسوس کر رہی تھی کہ مجھے پتا تھا پہلے ان کی ٹانگوں سے جان گئی اور پھر اس طرح ان کا جسم ہلکا ہوا. بالکل، یعنی جب فرشتے جان نکال رہے ہوتے ہیں کسی کی، اگر وہ نظر آ جائے ہمیں اور وہ سین ہم دیکھ لیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کو برداشت بھی کر پائیں. اور اس وقت بھی کتنے فرشتے ہمارے آس پاس ہیں، کہاں کہاں جنات بیٹھے ہیں، شیطان کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے. اور اس میں کتنی بھلائی ہے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے تو ہم تو کسی وقت کچھ بھی کرنے کے قابل میں اتنے کانشیس، خوف میں لگ جائے 1 سے 2 بندے ہمیں دیکھنے لگ جائے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بھی چھوڑو ہمیں، لیو اس الون تاکہ ہم کچھ کر لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے. بڑی بات ہے کہ انسان نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، تو یہ بالکل انسان کو نہیں پتا. اپنے پاؤں سے چل کے وہاں پہنچ جاتا ہے. کبھی نہ صرف یہی پتا کہ گاڑی میں مرنا ہے تو گاڑی میں بیٹھنا چھوڑ دے. بالکل. ہاں بولو. یفلتو ہے نا جس کے اس کا مصدر کیا ہے؟ فلات کہتے ہیں نا صحرا کو بھی. تو فلا ہوتا ہے کس چیز کا کھو جانا. ہاں تو اس کے دیکھیں نا، فلا یفلت شیء عن علم اللہ، کیا مطلب؟ نہیں کھو سکتی، نہیں گم سکتی، نہیں غائب ہو سکتی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. جی تو اس کے جو نیچے جو لائن ہے ولا یمکن ستر النوایا علیہ، آگے تو یعنی نیتوں کا چھپایا نہیں جا سکتا اس سے. ولا اخفاء القید عنہ، اور نہ چالوں کا چھپانا نہیں ناممکن ہے اس سے کہ چالوں کو چھپایا جائے، سازش چھپائی جائے کوئی. پھر آگے جی.
ولا يمكن التفلت من الجزاء الدقيق. تفلت ہے نا؟ تفلت کا مطلب ہے کہ اس کا مصدر ہے یا ہاں فلت؟ مصدر آ گیا نا، یعنی ممکن ہی نہیں کہ باریک جزا بھی کہیں چوک جائے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آپ میں سے کس کس کا اسمارٹ فون ہے؟ ایک تو میں نے ڈکشنری بتائی تھی نا آپ کو، ڈکشنری کے علاوہ گوگل سے سرچ اور بھی بہتر ہے. یعنی میں دونوں طرح سے کرتی ہوں. جس وقت میں پریپیئر کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں مختلف لفظ دیکھتی ہوں. میں تھوڑی سی کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. یہ جو جی کا نشان ہے گوگل کی ایپ، یہ ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ ٹھیک ہے، سب کے پاس ہے. ابھی دیکھیں گوگل پہ گئے، اب آپ دیکھیں یفلو تو ایسے ایز اٹ از ڈالیے جیسے میں نے یہ ڈالے ہوئے، یہ ندو اور یہ سپلی وغیرہ سب کچھ پوری لسٹ پیچھے میری اس میں ہے ہسٹری میں. اب آپ دیکھیے یا فا لام تا آگے آپ کے پاس. اب آپ دیکھیے کچھ لسٹ پڑھے نیچے تک، سرچ تک کیا کیا لفظ آئے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے. اتنا آسان ہے کہ کسی وقت کسی لفظ کا شبہ تو پڑے. میں جس وقت میں جیسے حدیث کا پچھلے دنوں پریپیئر کر رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ جب مجھے لا تحسسوا لا تجسسوا صرف نقطے کا فرق ہے تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی رائم کے لیے 2 لفظ بول دیے. ضرور فرق ہے کوئی. ایک ڈکشنری دیکھوں دوسری دیکھوں کوئی بات نہ بنے. میں گوگل پہ میں نے کیا. آپ یقین کریں اس نے وہ حدیثیں لا کے ڈھونڈ دی. ان حدیثوں کی شرح مختلف ویب سائٹس پہ پڑی ہوئی تھی اور اتنی باریکی پہ اور پھر لغت میں اور پھر مترادفات میں اور کہاں سے کہاں لے گیا مجھے. اور اتنی میری سیٹسفیکشن ہوئی. یہ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورس کیا ہے. اگر ویب سائٹس ریلائبل ہیں، ڈکشنری کیونکہ نام دیتا ہے سارا، ایسا نہیں دیتا کہ کہیں سے بھی جو بھی دیتا ہے ود ریفرنس دیتا ہے. تو جسے کہتا ہے آنکھیں کھل جانا. بس تھوڑا سا آپ کا عربی میں ایک دفعہ محاورہ ہونا ضروری. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال شروع کیا، اس دفعہ میں دل میں بہت خوش ہو رہی تھی. آپ لوگوں کو نظر نہ لگے کہ کتنی تیزی سے آپ لوگ ریڈنگ تو کرنے لگے. پہلا اسٹیپ ریڈنگ ہی ہوتا ہے نا، جیسے بچے ریڈنگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بکس، پھر کمپریہنشن آ جاتی، پھر اس کے بعد اسپیکنگ بھی آ جاتی، پھر ڈلیوری، ہر چیز آسان ہو جاتی. لیکن فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اقرا ہے، ریڈ ریسائٹ. یمنا نکلا کہ نہیں نکلا؟ لیکن اب ہاں اب نہیں ابھی نہیں آئے گا ایسے. اسے اگلا اسٹیپ پھر آپ کو بتانا ہے نا. ٹھیک ہے، یفلتو آ گیا نا. اب یفلتو کو جب آپ نے لکھا تو کتنے لفظ آئے ہیں پہلے یہ دیکھیے. لنک نہیں، پہلے لفظوں کی لسٹ آئے گی پوری. نہیں ابھی سرچ میں نہیں جانا نا، پہلے تو یہ لسٹ دیکھنی ہے. یہ لسٹ آ گئی نا. اب اس میں لا یفلتو لکھا ہوا نا، آلریڈی آ رہا ہے نا. اچھا تو پہلے ہم ٹرائی کریں گے لا یفلتو کو لے جائیں گے. اوکے، اب کیا نکلا پیچھے؟ نیچے آ رہا ہے فورم آ رہا ہے، فیس بک آ رہا ہے، ٹویٹر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا آ رہا ہے. وی ڈونٹ نیڈ آل دس. اور ہم اس پہ جائیں گے بھی نہیں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے. اس پہ نہیں جانا ہم نے. ہم واپس آئیں گے اس لسٹ پر دوبارہ. اچھا اب آپ بتائیے لسٹ میں کیا آ رہا ہے، اور خالی یفلتو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، لا یفلتو کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اب صرف یفلتو کو دیکھیں گے. یا فا لام اور تا. اب کیا نکلا؟ اس کو بھی دیکھنے کا تھوڑا ٹرک ہے، میں ابھی ایک اور بھی بتاتی ہوں مزید کہ کیسے قریب جانا ہے. ٹھیک ہے، یفلتو کو دیکھا ہم نے. اچھا اس میں بھی آ رہا ہے، فیس بک آ رہا ہے، اور پھر کوئی ویب سائٹس آ رہی ہیں. وی ڈونٹ نیڈ آل دس. اوکے، مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. کوئی ڈکشنری اس نے نہیں دی ڈائریکٹ. اب یہ تو اتنے سارے لنک ہیں، ہم کس کس پہ جائیں؟ اب آپ اس سے پہلے ٹائپ کریں معنی یفلتو. یس ایگزیکٹلی. اب ڈکشنری آ گئی. معنی کلمت یفلتو فی قاموس المعانی. قاموس عربی مصطلحات، یعنی اگر آپ نے عربک ٹو عربک دیکھنا ہے تو وہ آ گیا. اب اگر آپ نے عربی انگلش دیکھنا ہے تو یہ نیچے آ رہا ہے کہ عربک انگلش یہ اس درجے پہ آ رہا ہے. تو میں عام طور پہ عربی دیکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس میں. لیکن ہم انگریزی پہ چلے جاتے ہیں. اسکیپ میننگ ہے. اس طرح سے اور زیادہ زندگی آسان ہوگی. اب تو میں کہتی ہوں کہ جس نے کچھ سیکھنا ہے اس کے لیے کوئی بہانہ رہ ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. عربی ٹو عربی دیکھیں تو اور بھی اچھا. عربی ہے نا تو پھر اس میں وہ والا معنی کہاں ہے، کھو جانے والا آخر ایسا پڑھ کے دیکھیں. وہ پھر سارا پڑھنا پڑے گا. عربی دیکھتی ہوں.
اب اس میں ہے کہ افلت یفلت افلاتا فهو مفلت والمفعول مفلت للمتعدی. افلت الشخص من العقاب نجا، یعنی نجات پا گیا. تو یہ تفلت میں نجات نہیں پا سکتا، اور دوسری جگہ پر اب یہ معنی آ جائے گا. پریکٹس سے آتا ہے، کرتے 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 سمجھ آنے لگتی. اسی سے اگلا جو پیراگراف ہے واللہ سبحانہ علیم، اسی کی سیکنڈ لائن جو ہے وَيَعْلَمُ خَبَائِيَ نُفُوسِهِمْ. خبایا چھپی ہوئی چیزیں، نفوس یعنی دلوں کے راز، ٹھیک ہے، یعنی محاورتاً معنی دلوں کے راز ہوگا. خبایا کا ویسے مطلب خفایا کی طرح ہی ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں. نفوس نفسوں کی، یعنی نفسوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اور وما تنطوی علیہ تنطوی، اور جس پر سینوں کا انحصار، یعنی سینے جس پر مشتمل ہیں، علیہ صدورہم، وما یصدر عن جوارحہم، اور جو ان کے اعضاء سے صادر ہوتا ہے، یعنی وہ ایکٹ کرتے ہیں ان کے لمس. یصدر صدر کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کا واقع ہونا. اچھا، جو اگلا پیراگراف ہے اس کی ایک دفعہ اگر آپ ریڈنگ کر کے سمجھا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اگلا کون سا؟ ولكن الاحداث ومداولة الايام. ولكن الاحداث ومداولة الايام بين الناس تكشف المخبوء. لیکن حادثات، احداث کا مطلب واقعات، حادثات. ومداولة الايام، اور دنوں کا پھر پھر کے آنا، روٹیشن جو ہوتی ہے. بین الناس، لوگوں کے درمیان. تکشف، کھول دیتا ہے، المخبوء، چھپے ہوئے کو. ہے تو بڑی گہری بات لیکن بہت بڑی سچائی ہے. ایک شخص ظلم کرتا ہے کسی پر، اور وقتی طور پر وہ ظلم کو چھپا بھی جاتا ہے. مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس نے دبا دیا، جلا دیا، کچھ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کئی سالوں کے بعد وہ قتل کھل جاتے ہیں. وہ کیسے کھل گئے؟ کیسے؟ تکشف المخبوء. کوئی ایسا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ برسیسا کا جو واقعہ ہے، وہ جو انور لکی کی جو اس میں ہے سٹوری میں، کہ اس نے اس لڑکی کو جس نے مار کے، وہ جو ایک ربائی تھا یا جو بھی زاہد تھا، اس نے مار کے اس لڑکی کو دفنا دیا. شیطان نے جا کے اس بھائی کے دل میں خیال ڈالا کہ جاؤ تم وہاں سے کھولو. بہرحال وہ تو ایک اور وجہ تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جیسے یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا گیا تھا؟ الجب. گم گئے. پھر کیا ہوا؟ اب اس کو ذہن میں رکھ کے وَلَكِنَّ الْأَحْدَاث، ون آفٹر دی ادر، کیا ہوا؟ قحط پڑ گیا. وَمُدَاوَلَةَ الْأَيَّامِ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے بیچ میں حالات کا بدلنا. اب وہ کیا، یہ مداولۃ الایام ہوتا ہے نا، کہ آج بال اس کے کورٹ میں، کل اس میں چلی جائے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکشف المخبوء، چھپی ہوئی چیزیں سب باہر آ جاتی، حقیقت حال واضح ہو جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. بعض چیزیں آخرت میں سامنے آئیں گی، لیکن بعض چیزیں دنیا میں ہی. لیٹسٹ ڈائجسٹ میں آرٹیکل پڑھی تھی، اس میں تھا کہ ایک بزنس مین تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے سب نیبرز کو بتایا اور اس کی فیملی کو کہ بس وہ کہیں چلی گئی ہے بغیر بتائے. اور 2 سال اسی طرح بات گزر گئی. پھر اچانک سے کسی کو خیال آیا کہ آخر کہاں گئی، تو انہوں نے پھر فورینسک سائنٹسٹ ہے بہت مشہور فرینچ میں جس کا نام نہیں یاد، اس کو بلایا، اور اس نے اس بندے کے بیڈ روم میں اس کی جو ٹیبل کے اوپر شیشہ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی پارٹیکل دیکھا اور اس کو اینالائز کیا. تو اس کو پھر پتہ چلا کہ اس نے کس طرح اپنی بیوی کو قتل کیا، اور وہ سارا کیس پھر باہر نکلا. تو یہ سارے دیواریں بول رہی ہیں نا، کہاں انسان چھپ سکتا ہے اس پارٹیکل سے؟ اگر اس نے وہاں تک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وتجعله واقعا في حياة الناس، اور وہ اس کو لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ بنا دیتا ہے، یعنی وہ چیز واقع ہو جاتی، حقیقت سامنے آ جاتی. ہاں یعنی کہ وہ چیز واقع ہو جاتی، it becomes reality. تکشف، جیسے تکشف یعنی کہ حالات، احداث جو ہوتے ہیں نا، احداث کی طرف جاری، تجالو احداث، یعنی وہ حادثات بنا دیتے ہیں اس کو واقع، ریالٹی بن جاتی. یوسف علیہ السلام کا خواب
حقیقت بن جاتا ہے. ڈریم کمز ٹرو. وتحول الایمان الى عمل ظاہر، اور ایمان جو اندر چھپا ہوتا ہے بندے کے وہ ظاہری عمل میں آ جاتا ہے، عمل میں دکھنے لگتا ہے اس انسان کے. وتحول الکفر والنفاق كذلك الى تصرف ظاہر، اسی طرح بندے کا کفر اور نفاق بھی چھپا نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے، پھر کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی روٹیشن میں کیا ہوتا ہے، زمین کی روٹیشن ہوتی ہے، یہ سورج کی ہوتی ہے، تو کبھی ایک سائڈ سامنے آ جاتی، کبھی دوسری سامنے آ جاتی. تو اسی طرح انسان نہ کفر چھپا سکتا ہے، نہ نفاق چھپا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے ایمان کو مخفی رکھ سکتا ہے. وہ ایک نہ ایک دن یہ چیزیں جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ بھی عملی زندگی میں ظاہر ہو جاتی ہیں. ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء، اور یہاں سے ہی حساب اور جزا متعلق ہے، یعنی اسی سے حساب اور سزا کا یا بدلے کا تعلق ہے. جی ہاں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، سب ظاہر ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر کرتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیے، کبھی کسی لالچی انسان نے یہ کہا کہ میں لالچی ہوں، تو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ پھر اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے نا، اس کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح جو دھوکے باز ہوتے ہیں، جو سازشی ذہن کے ہوتے ہیں، جو جیلس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب چہروں پہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ معاملے اور تصرف میں بھی آ جاتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں یا نیک لکھا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں لکھتا، لیکن سب کھل جاتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.